معزز سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم۔ وہ کون تھا سیریز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو امیر تیمور کی حالات زندگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ شیخ شمس الدین اپنے وقت کے مشہور عالم دین اور استاد تھے، جن کا مدرسہ پورے علاقے میں سب سے زیادہ احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ شیخ شمس الدین اپنے شاگردوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے اور انہیں عربی شعراء کا کلام زبانی یاد کرواتے تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی نیا شاگرد ان کے مدرسے میں داخل ہوتا تو اس کو سب سے پہلے سورہ شمس سے قرآن مجید شروع کرواتے تھے۔ یہ قرآن مجید میں 91 نمبر کی صورت ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا نام شمس تھا۔ شیخ شمس الدین کے مدرسے میں ایک ایسا بچہ لایا گیا جو شکل و صورت سے ہی بہت ہونہار اور عقلمند لگ رہا تھا۔ بچے کی ظاہری صورت اس کی ذہانت کو ظاہر کر رہی تھی۔ شیخ نے اپنی عادت کے مطابق بچے کو سورہ شمس یاد کرنے کا حکم دیا، جسے اس نے بہت کم وقت میں یاد کر لیا۔ شیخ بچے کی ذہانت کو ایک نظر میں پہچان تو چکے تھے، مگر اب اس کا ثبوت پا کر بے حد خوش ہو گئے۔ انہوں نے بچے کے والد کو مدرسے میں آنے کا پیغام بھیجا۔ جب بچے کے والد ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا، ترغائی میں نے اپنی زندگی میں کوئی بچہ اتنا ذہین اور باصلاحیت نہیں دیکھا جتنا تمہارا بیٹا ہے۔ اس سے قبل کسی بچے نے مجھے پہلے دن سبق یاد کر کے نہیں سنایا، مگر تمہارے بیٹے نے مجھے آج پہلے ہی دن سورہ شمس نہ صرف پڑھ کر بلکہ زبانی یاد کر کے سنائی ہے۔ میں نے صرف ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اس سے سنی ہے، اور ہر بار بچے نے کسی رکاوٹ یا پریشانی کے بغیر مجھے سنا دی۔ میں ابھی تمہارے سامنے اس سے دوبارہ سنتا ہوں۔ شیخ نے اپنے نئے شاگرد کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کے والد کے سامنے سورہ شمس سنانے کا حکم دیا۔ بچے نے پر اعتماد ہو کر سورہ شمس زبانی سنا دی، جس کو سن کر نہ صرف استاد محترم بلکہ اس کے والد بھی محبت اور لاڈ کے جذبے سے مسکرا دیے۔ بچے کے والد نے خوشی سے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، اے مالک دو جہاں میرے بیٹے کی حفاظت فرما اور اسے ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ امیر ترغائی نے پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سکہ نکال کر شیخ شمس کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ حضرت یہ آپ کا ہدیہ ہے۔ آج آپ نے میرے بیٹے کو قرآن مجید کی پہلی سورہ حفظ کروائی ہے۔ اس بچے کا نام تیمور تھا، جو بڑا ہو کر فاتحین عالم کی صف میں کھڑا نظر آتا تھا۔ شیخ اپنے اس ہونہار شاگرد کی عادت، ذہانت اور شوق کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک روز مدرسے کے ایک استاد نے تمام شاگردوں سے پوچھا کہ بیٹھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے۔ تمام شاگردوں نے اپنی سوچ اور ذہانت کے مطابق جواب دیا، مگر تیمور نے بغیر کسی گھبراہٹ کے جواب دیا، انسان کے بیٹھنے کا سب سے بہترین طریقہ دو زانو ہو کر بیٹھنا ہے۔ یہ طریقہ سب سے آسان بھی ہے۔ شیخ بھی ان بچوں کے پاس بیٹھے تھے اور تمام بچوں کے جواب خاموشی سے سن رہے تھے، مگر جب تیمور نے جواب دیا تو آپ فوراً بولے، تیمور دو زانو ہو کر بیٹھنا کیسے بہتر ہے۔ تیمور نے شیخ کی طرف دیکھا اور ادب سے جواب دیا، استاد محترم، جب ہم نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو اس میں دو زانو ہوتے ہیں، اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ دو زانو ہو کر بیٹھنا ہے۔ یہ طریقہ تمام طریقوں سے بہتر اور افضل ترین ہے۔ شیخ نے بے اختیار تیمور کو گلے لگا لیا اور فرمایا، شاباش۔ شیخ نے تیمور کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اسے بے شمار دعائیں دی۔ شیخ تیمور کو ذہانت کے ہر پہلو سے آزمانے کے بعد اسے قرآن مجید کی صورتیں بھی یاد کروانے لگے اور قرآن مجید کا درس دیتے رہتے تھے۔ تیمور پر اللہ کریم کا خاص کرم تھا کہ اسے جو سبق پڑھایا جاتا وہ فوراً یاد کر کے استاد صاحب کو سنا دیتا۔ بچپن میں تیمور کی مصروفیات یہ تھی کہ وہ صبح ناشتے کے بعد مدرسے چلا جاتا اور دوپہر تک پڑھائی کرتا رہتا۔ تمام شاگرد ظہر کی نماز شیخ کی امامت میں ادا کرتے اور چھٹی کر کے اپنا گھروں کو لوٹ جاتے۔ تیمور 8 اپریل 1336 کو کیش میں پیدا ہوا۔ اس کے والد امیر ترغائی اپنے علاقے میں معمولی درجے کے جاگیردار تھے، مگر شہر کے سب لوگ انہیں نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ امیر ترغائی بہت سچے اور پکے مسلمان تھے، انسانی حقوق اور اسلامی روایات پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ تیمور کی پیدائش سے پہلے امیر ترغائی نے ایک خواب دیکھا کہ ایک روشن چہرے والا انسان، جو دیکھنے میں کسی فرشتے سے کم نظر نہیں آتا تھا،
وہ ان کے سامنے آتا ہے اور ایک بہت خوبصورت تلوار پیش کر کے خود غائب ہو جاتا ہے۔ امیر ترغائی اس تلوار کو پکڑ کر اپنے چاروں طرف گھمانے لگ جاتے ہیں۔ اسی دوران اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ امیر ترغائی اس خواب کو دیکھنے کے بعد اپنے دل کی بدلتی حالت کو محسوس کرنے لگے۔ اگلے دن نماز ظہر پڑھنے کے لیے امیر ترغائی شیخ کی مسجد میں چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد امیر ترغائی امام صاحب سے ملے اور انہیں خواب کی ساری تفصیل بتائی تو انہوں نے یہ پوچھا کہ خواب رات کے کس حصے میں نظر آیا تھا۔ امیر ترغائی نے صبح صادق کے وقت۔ شیخ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور خواب کی تعبیر بتائی۔ اللہ کریم تم کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو تلوار کی طاقت سے دنیا کے وسیع رقبے پر قبضہ کرے گا اور پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کرے گا۔ تمہارا بیٹا پورے عالم اسلام کا نامور فرزند ثابت ہوگا، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ اس کو لکھنے پڑھنے، خاص طور پر قرآن بھی کی تعلیم حاصل کروانے اور اس کی پرورش اور تربیت میں کوئی کمی نہ آنے دینا۔ پھر تم دیکھنا کہ تمہارا بیٹا ساری دنیا میں دین اسلام کا بول بالا کر دے گا۔ امیر ترغائی نے شیخ کی تمام باتیں غور سے سنی اور واپس لوٹ آئے۔ اگلے سال ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا۔ امیر ترغائی اپنے بیٹے کا نام رکھنے کے لیے امام صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے تیمور رکھا۔ اس کا مطلب آہن یا فولاد یعنی لوہا ہے۔ یہ بچہ اپنے نام کی طرح بہت مضبوط اعصاب اور ذہانت کا مالک تھا۔ ایک روز اس کو کھیلتے دیکھ کر اس کی ماں نے حیران ہو کر امیر ترغائی سے کہا، ہمارا بیٹا ہر کام الٹے ہاتھ سے کرتا ہے۔ مگر جب انہوں نے اپنے بیٹے کو کھیلتے اور کھاتے ہوئے غور سے دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتا ہے۔ تیمور اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے ہر کام برابر مہارت سے کر سکتا تھا۔ تیمور کو بہت کم عمری میں ہی پڑھنے لکھنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہ عمر اتنی کم تھی کہ اسے تختی پر موم ملنا تک نہیں آتا تھا۔ اس دور میں یہ رواج عام تھا کہ طالب علم کو تختی کے ساتھ موم کا ایک گولا دیا جاتا تھا اور تختی پر موم ملنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا تھا کہ کس طرح موم کو پگھلا کر تختی پر اس کی پتلی نازک تہ چڑھانی چاہیے۔ چونکہ تیمور یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کی والدہ اس کی تختی پر موم چڑھا کر دیا کرتی تھی۔ نماز ظہر کے بعد مکتب سے چھٹی ہو جاتی تو تیمور اکیلا اپنے گھر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس کی والدہ یا گھر کا دوسرا فرد اسے لینے آ جایا کرتے تھے۔ یوں وہ بہت کم عمری میں ہی مکتب آنے لگا۔ جب اس کے گھر والے اسے مکتب لانے اور لے جانے میں مشکل محسوس کرنے لگے تو انہوں نے اسی مکتب کے ایک شاگرد جو تیمور کی عمر سے بڑا اور اس کے گھر کے قریب رہتا تھا اس کے ذمہ لگا دیا کہ وہ تیمور کو گھر سے ساتھ لے جایا کرے اور واپس چھوڑ بھی جایا کرے۔ وہ لڑکا بہت سمجھدار اور خیال رکھنے والا تھا۔ وہ تیمور کا ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے اسے بازار اور گلیوں سے گزارتا تھا۔ ان بازاروں اور گلیوں میں ان دنوں اونٹوں، گدھوں، گھوڑوں اور دوسری سواریوں کا بہت آنا جانا تھا، جس وجہ سے پیدل سفر کرنے والوں کو مشکل پیش آتی تھی۔ تیمور اور اس لڑکے کی آپس میں گہری دوستی ہو گئی تھی، اس لیے جب تیمور کو حکومت ملی تو اس نے اپنے اس دوست کو اہم منصب پر فائز کر دیا۔ تیمور نے بچپن سے جوانی تک اپنے حیران کن مشاغل و ذہانت سے سب کو حیران کر دیا۔ گھڑ سواری، تیر اندازی اور پیراکی پر اسے مکمل مہارت حاصل تھی۔ اسی مہارت کی بدولت تیمور نے میدان جنگ میں کئی کارنامے سر انجام دیے۔ اپنے بچپن کی عادت کی وجہ سے تیمور یہ تمام کام الٹے اور سیدھے دونوں ہاتھوں سے کر لیتا تھا۔ جتنی مہارت اسے سیدھے ہاتھ پر تھی اتنی ہی مہارت اسے الٹے ہاتھ پر بھی تھی۔ میدان جنگ میں تیمور نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے کے فن سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مقابلے میں آنے والوں کو چند لمحوں میں ختم کر دیا۔